سپریم کورٹ میں ماضی کی طرح 2022 بھی قوم کی نظروں کا مرکز رہی۔ عدالت عظمیٰ میں کئی تاریخی فیصلے سامنے آئے۔ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر فیصلے ملکی تاریخ میں اہم تصور کیے گئے۔ پہلی بار 3 اپریل کو قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر رات 12 بجے عدالت کے دروازے کھولے گئے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک پہلی خاتون جج کی تقرری بھی عمل میں لائی گئی۔ فیصلوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں 2022 کیسا رہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سال 2022 میں اہم تاریخی، آئینی اور عوامی نوعیت کے فیصلے صادر کیے۔ عدالت عظمیٰ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دیتے ہوئے 9 اپریل کو ووٹنگ کرانے کا حکم دیا، جس کے بعد عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عدالت عظمیٰ نے قومی اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر پی ٹی آئی کی درخواست پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دیا تو حمزہ شہباز کے بجائے پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 صدارتی ریفرنس پر 17 مئی کو فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ منحرف رکن اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ 25 مئی 2022 کو عدالت عظمیٰ نے پی ٹی آئی کو H9 گراؤنڈ میں احتجاج کی مشروط اجازت کا بڑا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے اہم فیصلوں میں کراچی کا مشہور مقدمہ شاہ زیب قتل کیس میں سزائے موت کے ملزمان شاہ رخ جتوئی سمیت دیگر ملزمان کو متاثرہ خاندان سے صلاح کی بنیاد پر 18 اکتوبر کے روز بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 25 نومبر کو فیصل واوڈہ کی الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی تاحیات نااہلی کی سزا ختم کرتے ہوئے 63(1)(c) کے تحت 5 سال کے لیے نااہل کیا۔ عدالت عظمیٰ نے فیصل واوڈہ کی سینٹ ممبرشپ اس شرط پر بحال کی کہ وہ فوری نشست سے استعفیٰ بھی دیں گے۔ سپریم کورٹ نے 9 دسمبر کو ریکارڈنگ منصوبہ صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے معاہدہ قانونی قرار دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب حالیہ ترامیم، عمران خان توہین عدالت، صحافی ارشد شریف قتل کیس سمیت کئی اہم مقدمات زیر سماعت ہیں۔ عدالت عظمیٰ میں 2022 کے دوران ججز کی تعیناتیوں کا معاملہ سنگین رہا۔ جوڈیشل کمیشن ممبران میں عدم اتفاق خبروں کی زینت بنا، تاہم اس کے باوجود 5 نئے ججز کی تقرری عمل میں لائی گئی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی بہترین پلاننگ کے تحت 2500 سے زائد مقدمات جو زیر التوا تھے وہ بھی نمٹائے گئے۔ 2500 زیر التوا مقدمات نمٹانے کے باعث سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد 55,000 سے کم ہو کر 53,000 تک پہنچ گئی ہے۔